اور گردہ یا کھانا کیسا ہے؟ پہلے تو میں اپنے سننے والوں کو، چونکہ الحمدللہ مجھے ہندوستان کے کئی علاقوں سے لوگ سن رہے ہیں، نارتھ سے، ساؤتھ سے، ویسٹ سے بھی، ایسٹ سے بھی، اور انڈیا کے باہر سے بھی مجھے کئی لوگ سنتے ہیں، ریکارڈنگ بھی سنتے ہیں، لائیو بھی سنتے ہیں، تو چونکہ یہ گفتگو پوری دنیا میں جاتی ہے اور ہندوستان کے اکثر حصوں میں جاتی ہے، کئی سارے حصوں میں جاتی ہے، تو میں عرض کروں گا کہ بٹ کا معنی کیا ہے، پچونی کا معنی کیا ہے، گردے کا معنی کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آنتیں اور اوجھڑیاں، آنتیں یعنی انٹسٹائنس، اوجھڑی یعنی گٹس، اوجھڑ جس کے اندر گوبر جمع ہوتا ہے، گوبر اور پیخانہ جمع ہوتا ہے، تو پیخانے کا تھیلا جو ہمارے انسان کے یا جانور کے جسم میں ہوتا ہے وہ اوجڑی ہے، اور بٹ جو ہے وہ گٹس ہے۔ تو انشاءاللہ ڈیٹیل اور خلاصہ آپ کو آج سننے کو ملے گا، بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی دور ہوگی۔ نمبر 1، آنتوں اور اوجھڑی کا کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے، یعنی انٹسٹائنس اینڈ اسٹمک کا، گٹس کا کھانا نوٹ پرمیسیبل، جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں گوبر، لید اور پیخانہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ فتاوی رضویہ جدید میں کئی جگہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں چیزوں کا کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز بتایا ہے، اور کچھ جگہ اس پر دلیلیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں کھائی نہ جائیں اور بانٹی بھی نہ جائیں، بلکہ دفن کر دی جائیں۔ جب بھی جانور ذبح ہو یا قربانیاں ہوں تو آنتیں اوجھڑیاں نہ کھائی جائیں نہ بانٹی جائیں، بلکہ دفن کر دی جائیں، زمین میں دبا دی جائیں۔ اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ غیر مسلموں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں کو خود اٹھا کر اپنے ہاتھ سے نہ دے، بلکہ پڑی ہوئی چھوڑ دے، وہ اٹھا کر لے جائے تو جائیں۔ دوسری بات، جانور کے جسم میں ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو بٹ کہا جاتا ہے، یہ اوجھڑی کے ساتھ ہی ملا ہوا ہوتا ہے۔ بٹ کا مسئلہ الگ ہے، کیونکہ خود اس میں آنتوں اور اوجھڑیوں کی طرح گندگی، نجاست بھری نہیں ہوتی۔ اوجھڑی کو ایک تھیلا مانیے جس کے اندر گوبر بھرا ہوتا ہے، تو اوجھڑی ایک تھیلا ہے، اس اوجھڑی کے اوپر بھی ایک تھیلا ہوتا ہے، یعنی ایک تھیلے کے اندر ایک تھیلا جس کو اوجھڑی کہیے، اور اس کے اندر گوبر۔ تو جو اندرونی تھیلا ہے وہ اوجھڑی ہے، اور جو باہر کا ڈبل تھیلا ہے، بیگ کے اندر بیگ، تو اوپر والا جو بیگ ہے وہ بٹ ہے، اور اس بیگ کے اندر جو ایک اور بیگ ہے وہ اوجھڑی ہے۔ تو اوجھڑی کے اندر گوبر ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، اس لیے اوجھڑی کا کھانا ناجائز، مکروہ تحریمی ہے۔ بٹ جو ہے وہ اوپر کا کور ہے، اوپر کا تھیلا ہے، اوپر کا بیگ ہے۔ اندرونی تھیلا یعنی انٹرنل بیگ اوجھڑی کے اندر نجاست بھری ہوئی ہونے کی وجہ سے اس کو مکروہ تحریمی یعنی ناجائز، امپرمیسیبل کہا گیا ہے۔ اور اوپر والا تھیلا یعنی بٹ، چونکہ وہ گندگی سے الگ ہوتا ہے، اس لیے اس پر اوجھڑی والا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ اگر مکمل صفائی ستھرائی اور دوسری احتیاطیں لحاظ رکھی جائیں تو بٹ کا کھانا مکروہ تحریمی یعنی ناجائز نہیں ہے۔ اب کوئی اس کی بدبو وغیرہ کی وجہ سے پرہیز کرے، یہ اس کی طبیعت پر ہے، کیونکہ ہم نے کئی جگہ دیکھا ہے، ایک جگہ اچانک ہمارے سامنے کھانا آیا، پہلا نوالا اٹھایا، بدبو معلوم ہوئی تو ہم نے پوچھا بھئی کیا ہے؟ کہا یہ بٹ ہے، ہم نے فوراً رکھ دیا، تو بدبو آئی، ہمیں کراہت ہوئی، ہم نے اس کھانے کو نہیں کھایا۔ تو امام علیہ سنت نے، یہ تو بات ہو گیا سوال کا جواب۔ اب کچھ ڈیٹیل میں آپ کے فائدے اور کام کی عرض کر رہا ہوں، اور میرے وال پر آپ تلاش کریں گے یا میرے جو گروپ میں کچھ لوگ شامل ہیں، اگر ان کو یاد ہو تو میں نے کچھ 22 چیزیں امیج کی شکل میں، پی ڈی ایف کی شکل میں، پوسٹ اور پیج کی شکل میں دی تھی کئی لوگوں کو۔ تو محمد وسیم رضا باگل کوٹ کرناٹک والوں کا مجھے سوال نظر آ رہا ہے کہ خانقاہ حشمدیہ کے کچھ افراد لوگ اوجھڑی کھانے کو جائز بتاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتاب سے بالکل جھوٹ بولتے ہیں، چاہے وہ حشمتی ہوں چاہے کوئی اور ہوں۔ آنتیں اور اوجھڑی یا کھانا مکروہ تحریمی ناجائز ہے، اعلیٰ حضرت کی ساری کتابوں میں یہی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی ایک بھی کتاب میں اس کو جائز نہیں لکھا ہے، مکروہ تحریمی یعنی ناجائز لکھا ہے۔ محمد سفر صاحب کا سوال مجھے ریلیونٹ اسی سے ملتا جلتا نظر آ رہا ہے کہ یہ جانور کی پوٹلی کیا ہے، اسے کھانا
بھی حرام ہے، عوام میں بولا جاتا ہے اور لوگ کھاتے ہیں، جواب میں ایڈ کر لیجئے۔ دیکھیے پہلے یہاں میں ایک چیز عرض کر دوں کہ پوٹلی کے اندر گوبر نہیں بھرا ہوتا، کچا مٹیریل بھرا ہوتا ہے۔ جانور جو کچھ کھاتا ہے را مٹیریل یعنی گوبر بننے سے پہلے، انسان جو کچھ کھاتا ہے، جو جانور جو کچھ کھاتا ہے، دانا دنکا گھاس پھوس چارہ وغیرہ، تو وہ اس کے گلے کے نیچے ایک حصے میں جمع ہو جاتا ہے، خاص طور پر پرندوں کے نیچے، پرندوں کے گلے کے نچلے حصے میں، اس کو پوٹا حوصلہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو ناپاک یا حرام ناجائز مکروہ وغیرہ نہیں مانا جائے گا، اس کے اندر تو کچا مٹیریل بھرا ہوتا ہے، جیسے چارہ گھاس پھوس جو بھی ہے، دانا دن کا۔ تو اب میں آگے جو ایک بات ایسی عرض کرنے والا ہوں کہ سننے والوں کو پورا فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ کون کون سی چیزیں نہیں کھانا ہے۔ بس یہ چیزیں جو ہم بتائیں گے آپ کو، ان کے علاوہ ہر چیز آپ جانور کی جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں نہ کھائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، مگر یہ جو چیزیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور چیز کھانا منع نہیں ہوگا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حلال جانور کی سب چیزیں کھانا جائز ہیں سوائے کچھ چیزوں کے، کہ کچھ کا کھانا حرام ہے، کچھ کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، اور کچھ کا کھانا اس سے نچلے درجے میں مکروہ ہے، یعنی کھا لے تو گناہ نہیں، بچنا بہتر ہے۔ اب یہ چیزیں جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہیں یہ ٹوٹل ہوتی ہیں 22۔ فتاوی رضویہ میں انشاءاللہ میں حوالے کے ساتھ بتاؤں گا، اور ہمارے جو وسیم رضا باگل کوٹ والے سن رہے ہیں، وہ حوالے تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں، لیکن ہم نے فتاوی رضویہ کا ایک حوالہ خاص طور پر لیا ہے۔ تو اب کون کون سی چیزوں کو نہیں کھانا ہے یہ نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، رگوں کا خون، بلڈ آف وینس، بلڈ آف ویسلز۔ نمبر 2، پتا یعنی گال بلاڈر، جس کے اندر زہر بھرا ہوتا ہے، جانور کے اندر نکلتا ہے، کیپسول ٹائپ کا ہوتا ہے، چھوٹا بڑا، تو وہ بھی نہیں کھانا ہے۔ نمبر 3، مثانہ یعنی یورین بلاڈر، جو پیشاب کی تھیلی، مثانہ جس کو آپ بولتے ہیں، تو یورین بلاڈر، یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی اور 5ویں چیزیں میل فیمیل جو آرگنز ہیں، جن کے ذریعے سے نر مادہ کی، میل فیمیل کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ چھٹی چیز ہے کپورے یعنی خصیے، فوتے، انڈوے، آنڈ، ٹیسٹیکلز انگلش میں کہتے ہیں ٹیسٹیکلز۔ نمبر 7، غدود یعنی گلانس، گلٹیاں۔ نمبر 8، حرام مغز یعنی اسپائنل میرو۔ نمبر 9، گردن کے 2 پٹھے جو کندھوں تک کھچے ہوئے ہوتے ہیں، 2 کارڈز ہوتی ہیں، 2 تار ٹائپ کے ہوتے ہیں جو کندھوں تک کھچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں کھانا ہے۔ نمبر 10، جگر یعنی کلیجی یعنی لیور کا خون۔ یاد رکھیے گا جگر کلیجی جائز ہے، مگر اس کے اندر کا جو خون ہوتا ہے وہ ناجائز ہے، وہ منع ہے۔ اور 11ویں چیز ہے تلی، اسپلین کا خون، تلی کا خون۔ یاد رکھیے گا کلیجی اور تلی دونوں جائز ہیں، مگر ان کے اندر کا جو خون ہے وہ منع ہے۔ 12ویں چیز ہے جس کو نہیں کھانا ہے گوشت کا خون، جو ذبح کے بعد گوشت میں سے نکلتا ہے۔ کچھ علاقوں میں لوگ گوشت کو بغیر دھوئے پکانا پسند کرتے ہیں، یاد رکھیں گوشت کا خون جو ذبح کے بعد گوشت میں سے نکلتا ہے اس کو بھی کھانا پینا استعمال کرنا منع ہے۔ نمبر 13، دل کے اندر جو خون نکلتا ہے ذبح ہونے کے بعد وہ بھی منع ہے۔ نمبر 14، پت یعنی گال بلیڈر کے اندر جو زہر ہوتا ہے وہ بھی استعمال نہیں کرنا ہے، یعنی وہ پیلا کڑوا پانی جو پتے کے اندر ہوتا ہے۔ 15ویں چیز رینٹ یعنی میوکس، جو بھیڑ وغیرہ کی ناک میں نکلتا ہے۔ 16، پیخانے کا مقام، جانور کے پیخانے کا جو راستہ ہے، گدا جس کو ہندی میں کہتے ہیں یا انگلش میں اینس کہتے ہیں، تو اس کو بھی نہیں کھانا ہے۔ نمبر 17، اوجھڑی۔ نمبر 18، آنتے یعنی انٹسٹائنس۔ نمبر 19، اسپرم یعنی ویریا یعنی منی۔ نمبر 20، وہ ویریا، وہ منی، وہ نطفہ جو پریگننسی پروسیجر میں اسپرم سے کلاٹ تک پہنچ جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی جاندار ہیں ان میں، جانوروں میں اور انسان میں، جو تیاری ہوتی ہے بدن، جسم بنتا ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے نطفہ یعنی ویریہ یعنی اسپرم، اس کے بعد دوسری سٹیج ہوتی ہے بلڈ کلاٹ، پھٹ کی خون کی، تو وہ بھی نہیں استعمال کرنا ہے۔
और उसके बाद एक तीसरी स्टेज होती है, लोथड़ा बोटी टाइप का बन जाता है। तो जो फ्यूटस है, फ्यूटस भ्रूण जिसको हिंदी में कहा जाता है, तो पेट का जानवर के अंदर जो अभी बच्चा बना नहीं है, अभी स्पर्म की शक्ल में है, इस्तेमाल नहीं करना है। स्पर्म से आगे बढ़कर वो ब्लड क्लॉट, खून की फुटकी बन गया है, इस्तेमाल नहीं करना है। और तीसरी स्टेज में वो गोश्त का लोथड़ा बन गया है, बोटी अलग बन गई है, लेकिन अभी जान उसमें नहीं पड़ी है, तो वो भी नहीं इस्तेमाल करना है। 22वीं चीज जो बयान कर रहा हूं, जो बच्चा मरा हुआ निकले, जिस जानवर को आपने कुर्बानी के लिए या खाने के लिए ज़बह किया है, उसके अंदर जो पूरा बना हुआ बच्चा फ्यूटस या डेड बॉडी जिसको कहिए, तो पूरा बना हुआ बच्चा मुर्दा निकला, या मुर्दा नहीं जिंदा था लेकिन ज़िबा से पहले पहले मर गया, तो उसको भी खाना नहीं है। यह बात मैं कहां से बयान कर रहा हूं? फतावा रज़विया जिल्द नंबर 14 सफ़हा नंबर 708, यानी वॉल्यूम नंबर 14 और पेज नंबर 708, और फतावा रज़विया जदीद जिल्द नंबर 20 पेज नंबर 240 और 241, यानी वॉल्यूम नंबर 20 पेज नंबर 240 241। अब आखिरी चीज मैं अर्ज कर रहा हूं, इनके 3 सवालों का जवाब हो गया जो हमारे शरीफ भाई ने पूछा था। आंत ओझड़ी खाना नाजायज मकरूह तहरीमी है, आप सुन चुके हैं। और बट के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वो मकरूह तहरीमी नहीं है, और अगर मुकम्मल सफाई सुथराई के लिहाज से बनाई गई, बदबू बिल्कुल ना रही, तो जो चाहे खाए। और अगर उसमें बदबू बाकी है और किसी की तबीयत पसंद नहीं करती तो वो ना खाए। 3 बातें हो गई। अब बचा गुर्दा, इंग्लिश में जिसको कहते हैं किडनी, जानवर की किडनी। तो गुर्दे खाना हमें और आपके लिए जायज है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसको खाना पसंद नहीं फरमाया। अब ये मत कहिएगा कि हुजूर ने पसंद नहीं किया तो हम क्यों खाएं, हमारे लिए जायज क्यों है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लहसुन प्याज भी कभी नहीं खाया। उसकी वजह यह थी, साहबे कराम ने कहा या रसूलल्लाह जब आप पसंद नहीं फरमाते तो हम क्यों खाएं? कहा नहीं, तुम्हारा मेरा मामला अलग है, मेरी बात अल्लाह की उन मखलूकों से होती है जो बड़े नफीस तबीयत के लोग हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत मुबारक थी, बड़ी नफीस, बड़ी साफ सुथरी थी, और उस स्पेशलिटी की वजह से आका अलैहिस्सलाम ने लहसुन प्याज और गुर्दे को खाना पसंद नहीं फरमाया। और गुर्दे को नापसंद फरमाने की वजह जो है कि उसमें से पेशाब होकर गुजरता है। दुनिया जानती है कि किडनी का काम क्या है, यूरिन को फिल्टर करना, पंप अप करना और फिल्टर करना, ये गुर्दे और किडनी का काम होता है। ये कहाँ लिखा है? आला हजरत के ज़मानी इरशादात यानी मलफूजात आला हजरत, सफ़हा नंबर 461 पेज नंबर 461। आरिश खान का ये सवाल, शरीफ खान साहब का ये सवाल जवाब पूरा हुआ।